ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بنگلہ دیش کے خلاف کلکتہ کے اندر جو ایک بہت بڑا مظاہرہ سرکاری سطح پر کیا گیا ہے، یعنی سرکاری سطح پر ان سینس کے یہ جو مظاہرہ تھا، پروٹیسٹ تھا، یہ رولنگ پارٹی کی جانب سے آرگنائز کیا گیا تھا۔ اب اس کلکتہ والے مظاہرے کے اندر ایک بڑا ہی ناخوشگوار واقعہ یہ پیش آیا کہ وہاں پر بنگلہ دیش کا جو جھنڈا ہے، فلیگ، اس کو جلایا گیا تھا۔ اب پچھلے ایپیسوڈ میں زیادہ بات میں نے اس بڑے انسیڈنٹ پہ اس حوالے سے نہیں کی، کیونکہ یہ اطلاعات ابھی میرے پاس نہیں تھی کہ ایگزیکٹلی کس گروپ نے یہ حرکت کی ہے، یعنی یہ جو جھنڈا جلانے والی حرکت ہے یہ کس نے کی ہے۔ ویسے تو بی جے پی والے بھی اس موقع پہ موجود تھے اور کچھ اور بھی تنظیموں کے لوگ موجود تھے وہاں پر، لیکن ایگزیکٹلی کس گروپ نے کیا ہے اس حوالے سے بھی میں ڈیٹیلز کلیکٹ کر رہا تھا، میری ریسرچ ٹیم ڈیٹیلز کلیکٹ کر رہی تھی۔ اب بڑی ہی چنتا جنک اس حوالے سے رپورٹس آ رہی ہیں وہاں سے سامنے، اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے نا، یہ جو گھنونا اور گھٹیا قسم کا واقعہ بنگلہ دیش کے ہائی کمیشن کے سامنے یہ جو جھنڈا جلانے کا واقعہ پیش آیا ہے، یہ آر ایس ایس نے کروایا ہے۔ انڈیا کی رولنگ پارٹی جو ہے نا، بی جے پی، اس کی پیرنٹ آرگنائزیشن آر ایس ایس، اس کی مختلف شاخائیں، مختلف اس کی تنظیمیں اور بھی ہیں بی جے پی کے علاوہ۔ تو ایسی ہی ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے بنگیا ہندو جاگرن منچ، یہ آر ایس ایس سے جڑی ہوئی ایک تنظیم ہے، اس کے انڈر میں آتی ہے۔ تو انہوں نے اصل میں یہ گھٹیا کام کیا ہے وہاں پر، جھنڈا جلانے والا، اور باقاعدہ ایک طرح کا حملہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی ہائی کمیشن کے اوپر تقریباً حملہ ہی کیا گیا وہاں پہ، اور اس کے بعد جو بھاشا وہاں پر یوز کی گئی وہ بھی کافی آپتی جنک تھی۔ اب اس پہ بنگلہ دیش نے شدید پروٹیسٹ اب سے تھوڑی دیر پہلے لانچ کیا ہے، اور انہوں نے انڈیا کو کہا ہے کہ آپ لگام ڈالیے، اس قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو روکیے، یہ ہراس کر رہے ہیں، تھریٹن کر رہے ہیں ہمارے عملے کو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر پہلے اکنامک ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے، ڈھاکہ آسکس انڈیا ٹو انشور سیفٹی آف اٹس مشنز، کلیمز اٹس فلیگ برنڈ ڈیورنگ پروٹیسٹ ان کولکتہ، اور اس میں وہ کہتے ہیں مزید کہ ممبرس آف بنگیا ہندو جاگرن منچ ٹوک آؤٹ اے ریلی ٹو دی آفس آف بنگلہ دیش ڈیپوٹی ہائی کمیشن ان کولکتہ ٹو پروٹیسٹ اٹیکس on Hindu community and arrest of spiritual leader Chinmoy Krishna Das in Bangladesh۔ ڈھاکہ ٹریبیون نے بھی رپورٹ کیا اس واقعے کو کہ بنگلہ دیش کنڈیمز ڈسکریشن آف نیشنل فلیگ effigy burning in کولکتہ۔ اچھا، بنگلہ دیش کے احتجاج کے بعد آج یہ ہوا ہے کہ انڈیا نے ایڈیشنل سیکیورٹی وہاں پر ڈپلوائے کی ہے۔ ٹائمز آف انڈیا اس پہ رپورٹ کرتا ہے کہ a day after protest cops beef up security around بنگلہ دیش مشن۔ تو یہ جو حرکت کی گئی ہے ڈیلیبریٹ حرکت تھی، پروٹیسٹ کروانے والی بھی سرکاری جماعت تھی، آر ایس ایس سرکاری جماعت ہے، اصل میں انہی کی حکومت ہے انڈیا کے اوپر، اصل جو گورنمنٹ ہے وہ آر ایس ایس کی ہے، بی جے پی اس کی جسٹ اب پولیٹیکل ونگ ہے۔ تو جس نے جھنڈا جلایا وہ بھی آر ایس ایس کی تنظیم، اور وہاں پر جو ہلڑ بازی کی وہ بھی سیم آر ایس ایس کی تنظیم ہے۔ تو بیسیکلی یہ سرکاری سطح پر کروایا گیا ہے بنگلہ دیش کو پریشرائز کرنے کے لیے، ان کے عملے کو ہراس کرنے کے لیے۔ میرے خیال سے اس طرح کی جو گھٹیا حرکتیں ہیں ان کو بند ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا، اگر نیو دلی کے اندر جو بابو بیٹھے ہوئے ساؤتھ بلاک میں، اگر وہ سمجھتے ہیں اس طرح کی حرکتوں سے کوئی بنگلہ دیش کے پالیسی میکرز کو ہم پریشرائز کر سکتے ہیں، تو دیکھیں ان کا بھی تو ہائی کمیشن ہے نا وہاں پہ ڈھاکہ کے اندر، تو اس طرح کی حرکتیں وہاں پر بھی ہو سکتی ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہوں بھی۔ بھائی جھنڈا جلایا ہے، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوئی، تو کل کو آپ کے بھی ہائی کمیشن کے سامنے انڈیا کا جھنڈا جلے گا۔ دیکھیں نا، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے، آپ جو اتنے عرصے تک بنگلہ دیش کی لوکل پولیٹکس میں انٹرفیئرنس کرتے رہے ہیں، تو اس وجہ سے اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس بہت زیادہ ہے وہاں پر۔ اوپر سے اگر اس طرح کی حرکتیں انڈیا کی سوائل پہ ہوں گی، جھنڈے جلائے جا رہے ہیں اور اینٹی بنگلہ دیش نعرے بازیاں ہو رہی ہیں، تو اس کا ری ایکشن بھی آ سکتا ہے۔ تو مجھے بتائیے اس طرح کی چیزیں کہاں پر لا کر چھوڑیں گی دونوں ملکوں کے ٹائز کو۔ اچھا، یہ جو پتلا جلانے کی بات کی جا رہی ہے کہ جھنڈے کے ساتھ ساتھ پتلا بھی جلایا گیا، تو وہ یونس صاحب کا پتلا جلایا گیا ہے، چیف ایڈوائزر جو ان کا بھی پتلا وہاں پر جلایا گیا ہے پروٹیسٹ کے دوران۔ تو بڑے ہی شدید قسم کا پروٹیسٹ وہاں پر انڈیا نے خود کروایا ہے، سرکاری سطح پر فرمائشی پروگرام تھا، ان کی جو بی جے پی ویسٹ بنگال ہے ان کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہوا ہے، اور انہی کی جماعتوں نے کیا ہے، انہی کے کارکنوں نے کیا ہے۔ بی جے پی کے بھی لوگ بائی دا وے اس پروٹیسٹ کے اندر موجود تھے، صرف ہندو جاگرن والے نہیں تھے، وہ بھی تھے، بی جے پی والے بھی تھے۔ گراؤنڈ پہ جو رپورٹس موصول ہو رہی ہیں اس میں یہی پتہ چل رہا ہے کہ ان کے لوگ بھی، ان کے بھی پولیٹیکل ورکرز وہاں پر موجود تھے اس مظاہرے کے اندر۔ اچھا، بنگلہ دیش نے
ایک طرح سے وارننگ دی ہے انڈیا کو. آپ یہ وارننگ اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش اصل میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا کو کہ اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو ہم اپنی ایمبیسی بند کر دیں گے، وہاں پر ہائی کمیشن بند کریں گے. کچھ اس طرح کا امپریشن مل رہا ہے. یہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، پریس ریلیز آئی ہے بنگلہ دیش کی جانب سے اس واقعے کے اوپر، تو اس کو پڑھ کر کچھ یہی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ خفا ہیں اس بات پہ، بہت زیادہ. یعنی انہوں نے پروٹیسٹ لانچ کیا انڈیا کے سامنے کہ یہ حرکتیں بند کریں کم سے کم. ٹائمز آف انڈیا کہتا ہے کہ دی ڈیولپمنٹ coincided with the Bangladesh government expressing concern over the protests. In a press release, it said, although the situation seems to be under control at the moment, there is a prevailing sense of insecurity among all the members of the Deputy High Commission. یعنی یہ بتا رہے ہیں اصل میں انڈیا کو کہ ہمارے جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں وہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں. اچھا، اتنا اسٹرانگلی بنگلہ دیش نے کیوں ریئیکٹ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو مظاہرے کل کیے گئے ہیں، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ جتنے بھی گنڈے وہاں پر آئے تھے، ہندتوا کے دہشت گرد جتنے بھی آئے تھے، ٹیررسٹ سارے، یہ اصل میں آئے تھے گھسنے کے لیے، ایمبیسی کے اندر گھسنے کے لیے آئے تھے. اور ایک پولیس والا زخمی بھی ہوا ہے اس سارے چکر کے اندر، پروٹیسٹ کے اندر، جو کہ بیسیکلی جیسے کہ میں نے شروع میں کہا انہوں نے خود ہی کروایا ہوا تھا. تو اس کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے پروٹیسٹرز، تو پولیس والا روکتے روکتے زخمی ہوا ہے. اسی رپورٹ کے اندر ٹائمز آف انڈیا کہتا ہے آفٹر تھرسڈیز پروٹیسٹ لیفٹ ون آفیسر انجرڈ. The police units were specifically instructed to ensure that no agitator, especially those engaging in flash protests, could breach the security cordon. The special branch was asked to gather intelligence in this regard. According to Lal Bazaar, the purpose is to ensure that nothing can challenge peace here and that the diplomats' security here is not taken for granted. Taken for granted کا کیا مطلب؟ یہ فیسیلیٹیٹ کر کے ان کو لایا گیا تھا. جو وہاں پر دہشت گرد آئے تھے ہندتوا کے، آر ایس ایس کے دہشت گرد تھے، ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے بی جے پی، جو لوکل بی جے پی وہاں کی ہے، میں شروع سے ہی لے کے کہہ رہا ہوں، انہوں نے ان کو لایا تھا وہاں پہ، انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا ان لوگوں کو. ایک ہی ہے نا، مطلب ایک ہی گروپ ہے سارا کا سارا. تو انٹیلیجنس گیدر کرنے کی اس میں کیا ہے؟ سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں وہاں پر، ساروں کے تھوبڑے نظر آ رہے ہیں اس کے اندر کہ کون سے دہشت گرد تھے جو کہ اندر گھس کے کاروائی کرنا چاہتے تھے. تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کلیئرلی کہ لوگ کون سے ہیں. پتہ انڈیا کو سب کچھ ہے کہ کون سے لوگ تھے، کس نے کیا ہے، دے نو ایوری تھنگ. صرف یہ دیکھنا ہے کہ کاروائی کریں گے یا نہیں کریں گے. صرف یہ دیکھنا ہے کہ جنہوں نے وہاں پر ہلڑ بازی کی ہے اور جو اندر جا کر، یہ کتنا بڑا واقعہ ہوتے ہوتے رہ گیا ہے. اندر گھس کے تو اٹیک کرنے والے تھے ایمبیسی کے اندر. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگر نہیں ہوتی تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ فیس سیونگ کے لیے دیکھیں، باقی بھی تو ڈپلومیٹس دیکھ رہے ہیں نا، صرف ایک بنگلہ دیش کی ایمبیسی تو نہیں ہے وہاں پر، دوسری بھی ہیں وہاں پر. یہ بڑا سیکیور علاقہ ہے جہاں پر یہ سارا واقعہ ہوا ہے. تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار کس قسم کی سیکیورٹی ہمیں پرووائڈ کی ہوئی ہے. کہ لگ بھگ ایک جو جتھا ہے دہشت گردوں کا وہ گھسنے والا تھا ایمبیسی کے اندر، نقصان پہنچانے والا تھا. تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی کانفیڈنس تھوڑا سا شیک ہوا ہوگا یہاں پہ. تو اس کو ریوائیو کرنے کے لیے ضروری ہے، انڈیا کے لیے اپنے امیج کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کریں اور جو بنگلہ دیشی ڈپلومیٹس ہیں ان کی سیکیورٹی یقینی بنائیں.